بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا ایمان جگانے والا واقعہ سننے جا رہے ہیں جو نہ صرف اللہ کی قدرت کو کھول کر دکھاتا ہے بلکہ انسان کے دل میں یقین کی ایسی آگ روشن کرتا ہے جو زندگی بھر بجھتی نہیں۔ یہ واقعہ دو مسافروں کا ہے جن میں ایک اللہ کا سچا ماننے والا مسلمان تھا اور دوسرا ایسا شخص جو ابھی تک کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس سفر میں اسے وہ روشنی ملنے والی ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دے گی۔ تو آئیے یہ روحانی سفر شروع کرتے ہیں۔ سفر کا آغاز دو مختلف دل ایک ہی راستہ۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ ایک مسلمان اور ایک کافر کسی تجارتی یا ضروری سفر پر نکلے۔ دونوں اپنے اپنے سامان کے ساتھ راستوں کی مشکلات کو برداشت کرنے کے لیے تیار، لیکن ایک فرق بہت واضح تھا۔ مسلمان کا دل اللہ تعالیٰ کے یقین سے بھرا ہوا تھا، جبکہ کافر کا دل دنیا کی بھوک میں ڈوبا ہوا۔ دونوں جا رہے تھے، راستے لمبے، کچے، جنگلوں سے بھرے، ریت کے ٹیلے، کبھی درختوں کی چھاؤں، کبھی تپتا سورج۔ ایک عام مسافر کے لیے یہ ایک بے حد مشکل سفر تھا، لیکن مسلمان کے چہرے پر ہمیشہ سکون تھا، جیسے وہ کسی بڑی طاقت پر بھروسہ کرتا ہو۔ دن گزرتے گئے، بھوک کی شدت شروع۔ دوستو، سفر میں پہلے 3 دن تو ٹھیک گزر گئے، لیکن پھر وقت نے امتحان لینا شروع کیا۔ اونٹ چلتے چلتے تھک گئے، پانی کم ہونے لگا، کھانے کا کوئی ذخیرہ نہیں بچا۔ کافر کی حالت خراب ہونے لگی، وہ بار بار رک کر بیٹھ جاتا، ہانپتا، شکایت کرتا۔ آخر یہ سفر کس امتحان میں ڈال رہا ہے؟ کھانا کہاں ہے؟ پانی کہاں ہے؟ لیکن مسلمان چپ تھا، وہ ایک بار بھی شکوہ نہیں کرتا تھا۔ اس کے قدم سست ضرور ہوتے مگر دل کمزور نہیں ہوتا۔ کافر حیران ہوتا کہ یہ شخص بھوک اور تھکن کے باوجود اتنا مطمئن کیسے ہے۔ 7واں دن، بھوک جان لیوا بن گئی۔ اب پورے 7 دن گزر چکے تھے۔ ان 7 دنوں میں نہ کوئی بستی ملی، نہ کوئی مسافر، نہ کوئی کنواں، نہ کوئی کھجور کا درخت جس سے کچھ مل سکتا۔ کافر نے آخرکار برداشت چھوڑ دی۔ وہ مسلمان کے پاس آیا، کپ کپاتے لہجے میں کہنے لگا، بھائی، اب تو واقعی بھوک ناقابل برداشت ہو چکی ہے۔ اگر ممکن ہو تو کچھ کھانے کا بندوبست کرو، ورنہ ہم دونوں مر جائیں گے۔ مسلمان نے نرمی سے جواب دیا، میں کھانا منگواتا نہیں، میں اللہ سے مانگتا ہوں، اور میرا رب کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں چھوڑتا۔ کافر نے طنزیہ ہنسی ہنسی اور کہا، اچھا تو اب تم آسمان سے کھانا منگواؤ گے؟ مسلمان مسکرایا، وہ جانتا تھا کہ اس کا اللہ قادر ہے۔ مسلمان کی دعا اور آسمان سے عظیم معجزہ۔ مسلمان نے اپنے ہاتھ اٹھائے، آنکھیں بند کی، آواز میں سکون، یقین، عاجزی۔ اے میرے رب، تو سب کا پالنے والا ہے، ہم تھکے ہیں، بھوکے ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے لیے رزق نازل فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں۔ دوستو، یہ الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک نورانی سی روشنی نظر آئی، اور پھر آہستہ آہستہ ایک دسترخوان اترنے لگا۔ دونوں حیران تھے، خاص کر کافر تو دم بخود رہ گیا۔ دسترخوان کھولا گیا تو اس میں بہترین کھانے، خوشبودار روٹیاں، تازہ پھل، گویا جنت کی نعمتیں تھیں۔ کافر کا رنگ پھیکا ہو گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے مسلمان کو دیکھا اور سوچا، واقعی اس کا رب زندہ ہے اور سنتا ہے۔ دونوں نے شکریہ ادا کیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ سفر کا دوسرا مرحلہ، ایمان اور آزمائش۔ کھانے کے بعد انہوں نے سفر جاری رکھا۔ جسم کو طاقت مل گئی تھی، مگر دل میں سوالات بڑھ گئے تھے۔ کافر مسلسل سوچ رہا تھا کہ کیسے ایک شخص کی دعا آسمان کو حرکت دے سکتی ہے، کیسے آسمان سے کھانا اتر سکتا ہے۔ مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ چکی تھی،
وہ جانتا تھا کہ یہ اس کے رب کی طرف سے ایک کرم ہے۔ اگلے 7 دن بھی سفر میں گزر گئے۔ پہلے کی بنسبت بھوک تھوڑی دیر سے محسوس ہوئی، مگر 7 دن کے بعد پھر وہی پرانی کہانی، بھوک، تھکن، پیاس۔ اس بار مسلمان نے کافر کی طرف دیکھا اور کہا، آج تم دعا کرو۔ کافر چونک گیا، میں تو ابھی ایمان نہیں لایا، میری دعا کیسے قبول ہوگی؟ مسلمان نے کہا، رب سب کا رب ہے، اسے پکارو، وہ سن لیتا ہے۔ کافر نے دل میں کچھ ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر پھر اس نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ، اگر تو واقعی سب سنتا ہے تو ہمیں رزق عطا فرما۔ اور پھر وہ لمحہ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ دوستو، دعا ختم ہوئی اور آسمان پر حرکت شروع ہو گئی۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 2 روشن دسترخوان آسمان سے نازل ہوئے۔ اس بار نعمتیں پہلے سے کہیں زیادہ تھیں۔ کافر حیران رہ گیا اور مسلمان گہری سوچ میں پڑ گیا۔ مسلمان کی آنکھیں نم ہو گئیں، چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور وہ چپ بیٹھ گیا۔ کافر نے یہ دیکھا تو پوچھا، تم کیوں اداس ہو؟ تمہاری دعا سے ایک دسترخوان آیا، میری سے 2، کیا تمہیں یہ بات ناگوار گزری؟ مسلمان نے آہ بھری اور کہا، میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، میں نے اپنی پوری عاجزی سے دعا کی اور میرے لیے ایک دسترخوان آیا، اور تم جو ابھی تک ایمان والے بھی نہیں، تمہارے لیے 2 آ گئے، یہ کیسے؟ کافر کی آنکھوں میں آنسو، ایمان کی چمک ظاہر ہوئی۔ کافر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے مسلمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہیں 2 خوشخبریاں دیتا ہوں۔ پہلی یہ کہ میں اب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ وہ رب واقعی زندہ ہے جس نے ایک کافر کی دعا بھی سن لی۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جب میں نے دعا کی تو میں نے کہا، اے اللہ، اگر تو اس مسلمان سے راضی ہے تو اس کے صدقے ہمیں رزق عطا فرما۔ اس لیے میرے لیے 2 دسترخوان اترے، نہ کہ میری وجہ سے بلکہ تمہارے نام کی برکت سے۔ یہ سنتے ہی مسلمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دونوں نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کافر نے وہیں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعہ کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کا احترام فرماتا ہے۔ اخلاص اور اللہ پر یقین انسان کو آسمان سے رزق دلاتا ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، نہ مسلمان کی نہ کافر کی، اگر اس میں سچائی ہو۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ نیک لوگوں کے صدقے، ان کی نسبت سے دعا قبول ہونا حقیقت ہے۔ ایمان کا دروازہ ہر دل کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ اللہ کے راستے میں چلنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اس واقعہ سے حاصل ہونے والے سبق: اللہ تعالیٰ کا یقین کامیابی کی اصل بنیاد ہے۔ دعا مومنین کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، انسان کا ذاتی کارنامہ نہیں۔ نیک لوگوں کی برکت سے دوسروں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر پکارنے والے کو سنتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ اللہ بندے کی نیت دیکھتا ہے، زبان نہیں۔ ایک سچائی پورے دل کی دنیا بدل دیتی ہے۔ عاجزی والا ہمیشہ جیت جاتا ہے۔